اسی لیے میں نے اسے اپنے سارے پیسے دے دیے، لیکن 2 آدمیوں نے میری مدد کی۔ تو میرا شوہر کہنے لگا اب تم احتیاط کیا کرو، حالات اچھے نہیں ہیں، اگر پیسے چھین رہے تھے تو جانے دیتی، لیکن جان سے پیارے نہیں ہوتے۔ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن آج کتنے مجبور ہیں۔ انہیں یوں بستر پر بے بسی کی حالت میں پڑا ہوا دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد خاندان میں شادی کی خبر آئی کہ نور فاطمہ جو رشتے میں میری بھتیجی لگتی تھی اس کی شادی ہے، لیکن ان کے گھر سے ہمارے گھر دعوت نامہ نہ آیا۔ میں جانتی تھی کہ نور فاطمہ کی ماں اسے پسند نہیں کرتی، کیونکہ پہلے کبھی اس کا باپ مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن جب ہم دونوں کی شادی نہ ہوئی، لیکن میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے اسے رشتہ نہ دیا، بلکہ میری شادی میرے شوہر سے ہو گئی اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ لیکن نور فاطمہ کی ماں کے دل میں ابھی تک یہ بات تھی کہ اس کا باپ مجھے پسند کرتا تھا، اب اسے ناراضگی کا بہانہ چاہیے تھا۔ اور پھر جب سے میں نے بریانی بیچنے لگی تھی تبھی سے انہوں نے ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایسے میں تو میں اسے دعائیں دے کر آتی، آخر کو وہ اتنی پیاری بچی تھی، اپنی ماں کی ناراضگی کے باوجود میرا حال چال پوچھنے آ جاتی تھی۔ لیکن اب اتنے دنوں سے شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مجبوری میں گھر سے نہیں نکل رہی تھی۔ لیکن رخصتی والے دن میں اسے ڈھیروں دعائیں اور ساتھ ہی 1000 روپیہ دے کر گئی۔ میری طرف سے یہ اس کی شادی کا تحفہ تھا۔ انہوں نے مجھے شادی میں نہیں بلایا صرف اس وجہ سے کیونکہ میں ایک بریانی بیچنے والی عورت تھی، جس نے گھر کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن لوگوں کی نظروں میں میرا مقام گر گیا تھا۔ پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس دن موسم بہت خراب تھا، تبھی میرے بچے کہنے لگے امی آج باہر نہ آ جائیں، لیکن میں نے بریانی بنا کر تیار کر لی تھی۔ ایسے سہانے موسم نے تو لوگ زیادہ مجھ سے بریانی خریدتے تھے، تو میرا جانا لازمی تھا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ اتنے کیچڑ اور بارش میں کیسے ٹھیلے کو گھسیٹو گی، میری بات مانو، آج عامر کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ مجھے میرے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے جانے کا کہہ رہا تھا، لیکن میں تو مر کر بھی اسے اپنے ساتھ نہ لے کر جاتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ننھا بیٹا عامر اس عمر میں میرے ساتھ مزدوری کرے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ذہن پر اپنی ماں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی غلط اثر پڑے، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، بس جیسے ہی بریانی سیل ہوگی میں فوراً گھر آ جاؤں گی۔ ویسے بھی مجھے امید ہے کہ آج جلد ہی ساری بریانی فروخت ہو جائے گی۔ ان سب کو تسلی دے کر میں گھر سے نکل آئی، لیکن ابھی بیچ راستے میں ہی آئی تھی جب مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ آج حالات اچھے نہیں۔ زمین پر حد سے زیادہ پھسلن تھی، کیونکہ ٹھیلا بھی نہ گھسیٹا جا رہا تھا۔ گھر سے فیکٹریوں کا فاصلہ اچھا خاصا تھا۔ بیچ میں ایک اونچی نیچی سی سڑک آتی تھی جس کے آس پاس درخت اور جھاڑیاں تھی۔ میں وہیں سے گزر رہی تھی جب اچانک سڑک پر پھسلن ہونے کی وجہ سے میرا ٹھیلا گھسٹنے کے بجائے الٹ گیا اور ساری بریانی سڑک پر جا گری۔ یہ دیکھ کر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری 1000 روپے کی بریانی تھی۔ بریانی تیار ہونے میں بھی اچھی خاصی لاگت آتی تھی، تھوڑا بہت منافع ملتا تھا، اسی سے تو گھر چلتا تھا۔ لیکن آج تو میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر رو رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج میں خالی ہاتھ گھر جاؤں گی، کیسے بچوں کے مایوس چہرے دیکھوں گی، شوہر کو کیسے بتاؤں گی۔